من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أعلانا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأسخن وخاتم المعصوم محمدا المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وإظهار دين الحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم أو كما قال الله تعالى في كلامه المجيد. ومقام آخر من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ خلاق عالم کی صفت اور ثنا کے بعد اس برگزیدہ ہستی کی ذات گرامی پر کروڑوں درود و سلام، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ مجلس جیسا کہ ماہانہ مجلس اور اس کے اندر اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا تذکرہ اور ان کی کرامات، اور اسی سلسلے اور اسی مناسبت سے آپ حضرات یہاں محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اور اس عقیدت و محبت کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ خلاق عالم نے قرآن کریم کی ابتدائی سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم. مومن اللہ کی بارگاہ میں جہاں دوسرے بہت سارے سوال اور عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے، یہیں پر جو ہے وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا اس جہان کے اندر بھی اور آخرت میں بھی
اور تیرے انعام کے مستحق ٹھہرے وہ لوگ۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ 4 گروہ، 4 طبقے، 4 اقسام جو ہیں ان کو بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چوتھا گروہ جو طبقہ ہے، اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ جو ہیں، انہی کا راستہ اور اس کی طرف انسان کا سوال جو ہے، تو اللہ والوں کی نسبت اور تعلق جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں لحاظ سے جو ہے اس سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کی محبت، عقیدت، آپ کی ولایت اور آپ کا یہ منصب، یہ تو اللہ پاک نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے، ہم آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کے ساتھ رہ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں آپ کی صحبت سے، آپ کی معیت سے، آپ کے تعلق سے جو ہے ہم مستفید ہو رہے ہیں یا ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ جو وقت کے تھے، خادم خاص جو ہے، وہ آپ کو دستی یہ پنکھا جو ہوتا ہے نا، اس سے ہوا دے رہے تھے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف توجہ التفات کے ساتھ یہ فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ آدمی جو ہوا دے رہا ہے، کیا یہ مجھے ہوا دے رہا ہے یا آپ کو ہوا دے رہا ہے؟ تو وہ شخص تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا اور کہنے لگا، حضرت یہ ہوا تو آپ کو دے رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے اس ہوا کا اثر اور ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اہل اللہ کی صحبت جو ہے یہ انسان کو اس چیز سے استفادہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ اللہ جو ہے اور اللہ اللہ کی جو لذت ہے اور اس کے جو فوائد اور دل کے اوپر جو نورانیت ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ پنکھا اور اس سے ہوا دینے والا اور مجھے یہ ہوا دے رہا ہے، آپ میرے ساتھ جو ہیں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کی وجہ سے اس پنکھے کی ہوا سے آپ بھی استفادہ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہماری مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انوار و تجلیات ہیں ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں ہمارے ضلع بہاول نگر کے ایک بہت بڑی شخصیات میں سے، اللہ والوں میں سے حضرت خواجہ اللہ بخش بہاول نگر کے رہنے والے جو تھے، وہ بہت بڑے اس مقام ولایت پر فیض اور اپنی کرامات کے اندر جو ہے وہ بہت نامور ہوئے۔ ایک عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، پورے علاقے میں عاملوں کے پاس اور جہاں کہیں اس کو جو ہے کوئی سراغ ملا وہ گئی، آخر کار جو ہے وہ ناکام ہو کر واپس آئی، رونے دھونے لگی۔ ایک دن کسی نے کہا اس بڑھیا سے، اس عورت سے، اگر تم اپنے بچے کو تلاش کرنا چاہتی ہو
تو حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی فریاد جو ہے وہ پیش کرو۔ تو وہ بڑھیا حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئی، اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ جو ہے اپنا مدعا جو ہے، اپنی منشا مطلب جو ہے اس کو عرض کیا کہ حضرت میرا بچہ جو ہے کافی عرصے سے گم ہو گیا، اور میں بڑی پریشان ہوں۔ اکلوتا بیٹا تھا، گھر سے جو ہے وہ غائب ہو گیا، نہ جانے اس کی زندگی کن حالات میں ہوگی، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ دعا کیجئے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے زندگی میں وہ واپس مل جائے۔ تو حضرت نے پہلے تو بہت ٹال مٹول کیا کہ یہ عورت زاد ہے، بچہ نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا، لیکن وہ عورت اس کو ایسا سبق سکھایا گیا کہ اگر تو ان کی مجلس میں، صحبت میں چلی گئی اور اپنی بات جو ہے سنانے میں، منوانے میں کامیاب ہو گئی، تو پھر کبھی ناکام واپس نہیں لوٹے۔ وہ بھی بضد ہو گئی، وہاں بیٹھی، کہنے لگی یا تو میرا بیٹا واپس آ جائے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو میں بھی یہاں سے اکیلی خالی جھولی واپس نہیں جاؤں۔ بیٹھ گئے، سارے آپ کے مریدین اور مجلس جو ہے وہ برخاست ہو گئی، سب چلے گئے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ ارے تو کسی طرح سے ٹلتی ہے، جاتی ہے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی تمہارے دروازے پر، تمہاری مجلس میں یہ تمنا، یہ آرزو لے کر آئی ہوں، اکیلی واپس کبھی نہیں جاؤں گی جب تک میرا بیٹا جو بچھڑا ہوا ہے، مجھ سے جدا ہوا ہے، وہ مجھے نہیں ملے گا۔ تو حضرت نے خانقاہ میں اس طرف نظر دوڑائی، اس طرف نظر دوڑائی، سامنے کیا دیکھا کہ ایک بلی جو تھی خانقاہ کے اندر وہ اکثر پھرا کرتی تھی۔ خانقاہ کے جو بچے کھچے ٹکڑے جو تھے اور جو چیز اس کو ملتی وہ کھا لیا کرتی تھی، اور فارغ جب ہوتی تو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اور حضرت اس کو محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ تو وہ بلی قریب آ کر بیٹھ گئی، حضرت نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کہ ارے خانقاہ کے ٹکڑے کھاتی پھرتی ہے، کچھ کام بھی کرنا جانتی ہے، تجھ سے کچھ کام بھی ہوتا ہے؟ تو اس نے یوں اپنا منہ جو ہے توجہ کے ساتھ کیا، کانوں کو اوپر کھڑا کیا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ عورت کیا سوال کر رہی ہے، جا یہاں سے اور اس کے بیٹے کو جو ہے، بچے کو جو ہے وہ تلاش کر کے لیا۔ یہ ہے نسبت کی بات، اولیاء اللہ کی مجالس اور ان کے اندر بیٹھنے اور ان کے اندر حاضری کے فوائد، کہ جو چیز بھی وہاں موجود ہے، حتیٰ کہ در و دیوار جو ہیں ان کے اوپر بھی نورانیت آ جاتی ہے۔ جب اللہ اللہ کی ضرب لگتی ہے نا تو ان کے اندر بھی نورانیت چمکتی ہے، اور جاندار ذی روح ذی قلب جو ہے ان کے اندر ایک خاص کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو بلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ بڑھیا جو ہے وہ کہنے لگی خواجہ صاحب سے کہ حضرت آپ اگر کچھ نہیں کرتے، نہ کریں، تو مجھے یہ ایسی طفل تسلیاں اور خالی زبانی جمع خرچ جو ہے، بھلا کہاں میرا بیٹا، کہاں میں، کہاں اس کی گمشدگی، اور کہاں یہ بلی،
یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری اور وہ بلی جو ہے اس کے یہ جو پنجے تھے نا اگلے، وہ ایک کیچڑ میں گارے میں جو ہے وہ جیسے وہ گزری وہاں سے تو ان کو لت پت کر کے جو ہے وہ چھپ چھپ کرتی جو ہے آ کر حضرت کے قدموں میں اپنا سر رکھا، گویا کہ زبان حال سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حضرت نے بلی کی طرف دیکھا اور اس بڑھیا کی طرف کہا، دیکھ کر فرمایا کہ اماں جان جاؤ اپنے گھر میں، خدا بہتری کرے گا، خدا کوئی خیر کی خبر جو ہے وہ تجھے دے گا۔ اب وہ بڑی حیران کہ یہ بلی واپس آئی۔ اب بڑھیا جو ہے اپنے گھر میں جب پہنچتی ہے کیا دیکھا، گھر کے دروازے دہلیز پر جو ہے اس کا بیٹا ننگے پاؤں کھڑا ہے اور ہاتھ کے اندر وہ روٹی پکانے کے لیے جو آٹے سے پیڑا بنایا جاتا ہے وہ یوں ہی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کو سینے سے لگایا اور کھینچ کر حضرت خواجہ اللہ بخش کے جو ہے مجلس میں، ان کے دربار میں جو ہے وہ لے آئی اور خوشی کا اظہار کرتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا مدعا، میرا مقصد، میرا جو ہے لخت جگر جو ہے وہ مجھے مل گیا۔ اب وہ نوجوان جو آیا حضرت خواجہ اللہ بخش کی مجلس میں تو وہ خواجہ صاحب کی طرف نہیں دیکھا، اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا، وہ جو بلی بیٹھی تھی نا بڑی ٹکٹکی لگا کر جو ہے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو ماں نے پوچھا، بیٹا کوئی سرگزشت سناؤ، کیسے گم ہوا، کہاں چلا گیا، کیا کرتا رہا، کہاں زندگی گزاری، کیسے تمہارے شب و روز گزرتے تھے۔ تو وہ اس بلی کی طرف توجہ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ درود شریف۔ تو ماں نے جب پوچھا بیٹا کیا دیکھتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ بلی جو ہے اس کے اندر یہی کمال ہے، یہ مجھے کھینچ کر لائی ہے۔ کیسے کہ میں یہاں سے چلا، مجھے تقدیر جو ہے، میں اپنے جو ہے مقدر سے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پھر اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے ایک ہوٹل کے اوپر جو ہے محنت مزدوری کرنے لگا۔ اور محنت مزدوری میں کیا کرتا تھا، یہ نان بائی جو روٹی لگانے والا ہے اس کا معاون بن گیا، آٹے سے یہ جو پیڑے بنا کر اس کو دیتا تھا۔ اب جو میں آٹے سے پیڑا بنا رہا تھا یہی بلی تھی، یہی بلی جو تھی یہ وہاں پر پہنچی اور آٹے کا جو وہ بڑا طباق پرات جو تھی اس کے قریب پہنچی تو مالک نے جو روٹیاں لگانے والا تھا اس نے مجھے کہا کہ اس کو بھگاؤ، یہ ہمارے آٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب میرے ہاتھ میں یہ پیڑا تھا، ننگے پاؤں کھڑا تھا، تو جب اس کو بھگانے کے لیے میں وہاں سے تھوڑا سا چلا تو نہ جانے میں کون سی ہوا پر، نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر سوار ہوا اور یہ آگے اور میں اس کے پیچھے، یہاں تک کہ یہ غائب ہو گئی اور میں اپنے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہی بلی جو ہے وہ مجھے کھینچ کر یہاں لائی۔ تو حضرت خواجہ اللہ بخش نے اس کے پھر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، یہ ہوئی نا بات، ٹکڑے کھائے، نمک کھایا، آج اس کو حلال کر دیا، آج تو بھی میرے کام آ گئی۔ تو خانقاہ اللہ والے، ان کی مجالس، ان کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ در و دیوار جو ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ہر ذی روح اور قلب والی چیز جو ہے انسانیت اور حیوانیت، ان کے اندر بھی یہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں جب اللہ اللہ کی صدا جو ہے وہ لگتی ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز قبلہ عالم، ان کی مجلس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ تشریف لایا اور وہ حافظ قرآن، قرآن کا حافظ اور وقت کے بہت بڑے قاضی کا جو بیٹا تھا، وہاں پر اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، تصوف کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے
ان کی مجلس کے اندر جب آیا تو یہ نہیں بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں بہت بڑے وقت کے قاضی کا بیٹا ہوں، آ کر ہاتھ باندھ کر دست بستہ عرض کی، غریب نواز میں تو آپ کی خدمت میں آپ کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے، آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غریب نواز نے ان کی ایک ڈیوٹی تو یہ لگائی کہ جتنے یہ خدام ہیں، جتنے اہل تصوف یہاں جو ہے سیکھنے والے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ جب یہ آئیں جوتا اتار کر چلے جائیں تو سب کے جوتے سیدھے کر کے ایک قطار کے اندر ترتیب کے ساتھ جو ہے آتے ہوئے بھی لگانے ہیں، اور جب یہ جانے لگے تو پھر ان کو جو سیدھا کرنا ہے، اور پھر اپنی جو ہے یہ تصوف کی جو کلاس ہے اس کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو ان کے مکان کے اس وقت 2 حصے تھے، کچا مکان تھا، ایک نیچے کا ایک اوپر کا، اور خواص جو تھے ان کو اوپر کے حصے میں رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ اللہ بخش، حضرت جمال اللہ ملتانی جو ہے وہ تھے، ان کو بھی اوپر رکھا گیا۔ ایک دن جب چھٹی ہوئی نا تو اس نے نیچے وہ جو روشن دان تھا اپنی تھوک جو ہے وہ پھینک دی۔ حضرت قبلہ عالم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً ڈانٹا کہ ارے تجھے پتہ ہے کہ یہ تھوک جو نیچے گری ہے ہمارا ہمسائے کا مکان ہے، اور ہمسایہ بھی کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اور ہمسائے کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ جاؤ۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اس ہمسائے کا معاملہ ہے، اگر اس کو آپ کی اس تھوک سے تکلیف ہوئی ہے تو آپ جائیں اس سے معذرت اور معافی کے طلبگار ہوں۔ اور پھر ساتھ ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ جلدی جاؤ اور جا کر جو ہے اس سے اس کی معافی تلافی جو ہے وہ کروا کر آؤ۔ تو حضرت حافظ جمال اللہ فوراً نیچے دوڑے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ یہ درویش ہے، طالب علم ہے، کسی چیز کی غرض سے آیا ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی، کوئی تمنا ہوگی، وہ لے کر آیا ہوگا۔ تو کہنے لگا نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ، میں آپ کی حاجت کو، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے جو ہے نا وہ بتائے جا رہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ نوجوان پہلی مرتبہ آیا ہے، جو بھی حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی اس کی پوری کر دی جائے، تو حافظ جمال نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ میری کوئی خواہش نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی تمنا نہیں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی معافی کا طلبگار ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ ہندو جو تھا ہمسایہ کہنے لگا بیٹا نوجوان، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی پہلے گفتگو نہیں ہے، لہذا آپ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی جس کی آپ جو ہے معافی کے طلبگار ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں منزل کے اوپر تھا، دوسری منزل میں، روشن دان سے میں نے بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں جو ہے وہ تھوک دیا تھا، اور میرے مرشد کریم، میرے رہبر و رہنما، میرے پیر و مرشد کا یہ حکم ہے کہ اس تھوک کی وجہ سے آپ ہمارے ہمسائے کو جو تکلیف ہوئی ہے، جاؤ اور اس کی معافی تلافی کرو۔
اس سے جو ہے معذرت کرو، اور اگر آپ اجازت دیں، آپ مجھے یہ معاف کر دیں، اور جو میں نے تھوک آپ کے صحن میں گرائی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ جگہ جو ہے، وہ مٹی جو ہے، وہ میں اٹھا کر لے جاؤں، تاکہ اس کا تعفن اور اس کی وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ وہ ہندو جو تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا قربان جاؤں ایسے مرشد اور ہادی کے اوپر، ایسے رہبر اور پیر کے اوپر کہ جو ہمسائے کی اتنی سی تکلیف کا خیال کرتا ہے، اور قربان جاؤں ایسے نوجوان کے اوپر کہ جو ایک تھوک کی وجہ سے معافی اور معذرت کا طلبگار ہو رہا ہے اور اس کی تلافی کے لیے بھی حاضر ہے۔ تو وہ کہنے لگا بیٹا وہ تھوک تو زمین پر گری، کچی جگہ ہے، وہ خشک ہو گئی ہوگی، اب اس کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نا، میرے مرشد، میرے جو ہے ہادی رہبر کا جو حکم ہے، میں جب تک اس کو پورا نہیں کر لوں گا، آپ کے ہاں تو معافی ہو سکتی ہے، ان کے ہاں معافی نہیں ہوگی۔ اندر گیا اور وہاں سے جو ہے مٹی، جہاں تھوک کے آثار تھے، مٹی اٹھائی، جھولی کے اندر ڈالی اور دوڑتا ہوا آیا، اور حضرت غریب نواز قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچا، وہ مٹی خشک جو ہے جھولی کے اندر ہے۔ اب ادھر ہندو جو ہے وہ بڑا اس سے متاثر ہوا کہ یہ کیسے ہیں، ان کی تربیت کیا ہے، اور ان کے دل کے اندر کتنا جذبہ اور کتنی ہمدردی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرے گھر میں آیا اور ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا جو ہے اس نے کام کیا اور پھر یہاں پہنچا، اور ان کے دل کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو میرے دل کے اندر نہیں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، ہاں وہ چیز نور ایمانیت ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے، اور وہ مرشد کی صحبت ہے کہ جس نے اس کو یہاں پہنچا دیا۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی، اور ادھر دیکھیے غریب نواز کی مجلس میں ملتان شریف سے ایک قافلہ جو ہے وہ آیا آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی صحبت میں استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ادھر کیا دیکھا کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی جو ہے وہ طالب علم، اہل تصوف جو ہے، اسباق حاصل کرنے والے جو ہیں، ان کے جوتے جو ہیں ان کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ بتایا نہیں تھا کہ میں حافظ ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں بہت بڑے قاضی کا، بہت بڑے خاندان اور رئیس کا بیٹا ہوں۔ تو جب ان کی نظر پڑی نا تو وہ کہنے لگے جمال، حافظ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے مرشد کا حکم ہے، اور اسی کے اندر جو ہے مجھے میری کامیابی کا راز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جب تک میرے مرشد کا حکم ہوگا اس وقت تک میں خانقاہ کے خدام جو ہے ان کے جوتے سیدھے کروں گا۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ حافظ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو غریب نواز کے کانوں میں جب یہ بات گونجی کہ حافظ جمال، فرمایا ارے تو نے مجھے یہ بتایا نہیں کہ تو حافظ قرآن ہے؟ ارے بس تمہارا کام ختم ہو گیا، واپس آ جاؤ۔ حافظ قرآن تمہارا مقام اور مرتبہ، اور کہاں یہ خدام اور طلباء اور یہ اہل علم جو ہے، علم کے طالب، ان کے جوتے۔ خیر تم نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اس کا مقام اور اس کا صلہ ملنے کا وقت آ گیا ہے کہ اب یہاں سے ملتان چلے جاؤ۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا نواب جو ہے آ کر جب تک تمہارے جوتے سیدھے نہ کرے گا اس کی بات نہیں بنے گی۔ جاؤ، ملتان کی خلافت تمہارے سپرد کر دے گی۔ ادھر وہ ہندو جو ہے وہ آیا اپنے بال بچوں کو لے کر،
لکھا ہے کہ 21-22 افراد تھے، عورتیں، بچے، بڑے، مرد، سب جو ہیں وہ لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا حضرت میں صرف ایک غرض لے کر آیا ہوں، وہ غرض یہ ہے کہ جو آپ کے سینے میں ایمان کی روشنی جس سے آپ کا سینہ منور ہے، میں آج تک اور میرا سینہ اس سے خالی رہا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں آپ کی صحبت سے، آپ کی اس تربیت سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ آپ کے دین کے اندر کسی کو ایک ذرہ سی تکلیف جو ہے وہ دینا بھی گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ ایک تھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے طالب علم کو، اپنے جو ہے خادم کو جو ہے اتنی جو ہے تربیت کر کے میرے جو ہے گھر میں بھیجا۔ تو جب پوری زندگی جو ہے، پورا شب و روز کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا تو پھر میری زندگی کے اندر کیسے انقلاب آئے گا۔ تو اس ایک بات پر جو ہے وہ ہندو 21-22 افراد پر مشتمل گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور لکھا ہے کافی سارا مال و دولت جو ہے خانقاہ میں ان طلباء کی خدمت کے لیے حاضر کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اور بھی ضرورت ہو تو میں ان حاجت مندوں اور طلباء کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ادھر حضرت حافظ جمال اللہ جو ہے جب ملتان میں پہنچے، وقت کا نواب جو ہے ریاست کا حضرت قبلہ عالم غریب نواز کی مجلس میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں دستبوسی کے لیے، آپ مجھے جو ہے موقع دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے علاقے ملتان شریف میں نے جو ہے ایک شخص جو ہے اس کو متعین کر دیا ہے، آپ اس کی خدمت میں جائیں، اور جانے سے پہلے ایک بات میری ضرور نوٹ کر کے جائیں کہ ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت اور مجلس میں جب پہنچنا تو جو ڈیوٹی وہ لگائیں، جس بات کا حکم دے، من و عن بغیر چون و چرا کے جو ہے اس کو تسلیم کر لینا، پھر تمہاری جو ہے تمنا جو ہے وہ، تمہاری آرزو جو ہے وہ پوری ہوگی۔ وقت کا بادشاہ، ریاست کا نواب جو ہے وہ ان کی خدمت میں جب گیا تو کہنے لگا کہ میں تو غریب نواز کی مجلس میں گیا تھا، غریب نواز نے آپ کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ مجھے جو حکم فرمائیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وقت کا نواب ہے، اس کے ساتھ کافی سارے اور لوگ بھی تھے، تو حافظ جمال نے فرمایا اچھا اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو یہاں غیر معینہ مدت تک جو ہے اس خانقاہ کے جو خدام ہیں ان کے جوتے سیدھے کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے، اگر اس کو پسند کرتے ہو تو میری خانقاہ میں آپ کے رہنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، اگر اس ڈیوٹی سے تم عاری اور اب شرم محسوس کرتے ہو تو پھر یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو غریب نواز نے پہلے یہ سبق دیا تھا کہ جو حکم ہو، جیسے حکم ہو اس کی تعمیل کرنا۔ اس نے کہا آمنا، میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں حضور، جو آپ کا حکم ہوگا، جیسے ہوگا، جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر یہ ڈیوٹی سر انجام دوں گا۔ تو وہاں پر وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے، تو وہی گروہ جو جہاں ملا تھا پھر واپس گیا تو دیکھا کہ وقت کا نواب جو ہے ان کے جوتے جو ہے وہ سیدھے کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا۔ تو میرے دوستو، عزیز نوجوانوں، اللہ والوں کی مجلس جو ہے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے، اور دلوں کے اوپر اس کے جو ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے، فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی جو ہے وہ نامراد نہیں ہوتا بلکہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔
بلکہ لکھا ہے کہ جو اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو شیطان کے وار سے، شیطان کے حملے سے اس وقت تک جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا داروں کی مجالس میں انسان بیٹھتا ہے نا، کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کبھی اپنی جو ہے کسی اور چیز کو سمیٹتا ہے، کبھی آواز کو، کبھی نظروں کو، کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کی مجالس میں جب بیٹھو تو کیا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرو کہ دل کے اندر یہ ملال نہ آ جائے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے تم ان کے فیض سے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے خالی نہ چلے جاؤ۔ تو جب دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی، اللہ والوں کی محبت ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر دل کے اندر جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ آدمی اکیلا 1000 مرتبہ پکارے اللہ 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 تو اس کا اثر کب ہوگا، اور شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی معیت میں، سرپرستی میں 1 مرتبہ لفظ اللہ یہ پکارے تو اس کا اثر جو ہے دل پر اس 1000 مرتبہ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیخ کی صحبت جو ہے جو رنگ لاتی ہے وہ تنہائی میں، علیحدگی میں وہ رنگ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی مجالس اہل اللہ کی یہ مقدر سے نصیب ہوتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بازاروں میں اور دوسری مجالس میں، گھروں میں اور دیگر محافل میں ہر چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس کے اندر 1000 قباحتیں، 1000 برائیاں، جیسا کہ فرمایا کہ بازار کے شر سے پناہ مانگی گئی، لیکن ہمارا بازار کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور شیطان کے چیلے جو ہیں وہ بازاروں کے اندر پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے شرور اور فتن جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی مجالس کہ جہاں اللہ والوں کی زیارت ہو، اللہ والوں کی مجلس اور صحبت کا اثر ہو، یہ کم ملتی ہے۔ اگر مل جائے تو ان کو غنیمت جانیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں، اور اللہ والوں کے بارے میں اچھا نیک گمان جو ہے وہ رکھیں۔ فرمایا اللہ کے ولی کی زیارت جو ہے یہ بھی باعث ثواب ہے اور انسان کے دل کی نورانیت کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ شیخ سے تعلق جو ہے، شیخ کی صحبت جو ہے، شیخ سے رابطہ جو ہے، یہ شیخ کے فیوض و برکات جو ہے ان کے حصول کا سبب ہے۔ جتنا شیخ سے تعلق ہوگا، جتنا شیخ سے رابطہ ہوگا، جتنے شیخ کی صحبت میں قرب ہوگا، اتنا اس کا دل منور اور شیخ کے فیوض اور برکات جو ہے ان سے اتنا جلدی جو ہے وہ مستفید ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی مجالس، اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں ایسی مجلسیں جو ہیں ہمیں نصیب ہوں اور ہم ان سے استفادہ کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نیک ولی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی، والصالحین، اللہ کریم نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین، جہاں ہم دوسرے سوال کرتے ہیں نا فاتحہ میں، یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھے راستے پر چلے اور سیدھے راستے پر چل کر انہوں نے تیرے انعام کو حاصل کیا۔ اور ان انعام یافتہ لوگوں میں 4 گروہ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، اور ان میں آخری گروہ جو ہے والصالحین، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، اللہ کے کامل بزرگ جو ہے ان کی ہستیاں ہیں، اور ان کا نقشہ قدم جو ہے وہ ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی مجالس کو
غنیمت جان کر ان سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔